حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته المطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات الله. قرآن مجید میں سورہ انکبوت کی آیت کریمہ میں اشارہ ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہیں اور ان کا امتحان نہ لیا جائے. یعنی کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان مومن ہو اور اس کا امتحان نہ ہو. اور اسی سے قانون بھی سامنے آتا ہے کہ جتنا جتنا انسان کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی اتنا انسان کا امتحان بھی سخت سے سخت ہوتا جائے گا. اس قانون کے لیے بہت سی روایتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ کسی انہی مجلسوں میں ایک دن وہ روایتیں پیش کی جائیں گی. البتہ روایتیں بہت ہیں، ان میں سے چند روایتیں آپ کی خدمت میں. اس آیت کے ضمن میں جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ امتحان کے ذریعے سے خدا کیا چاہتا ہے، مومنین کے امتحان کیوں لے رہا ہے. در حقیقت امتحان کے ذریعے سے پروردگار کی ذات مومنین کی مزید تربیت کرنا چاہتی ہے اور مومنین کے مقام کو بلند کرنا چاہتی ہے. اس کے پہلے آپ کی خدمت میں تربیت کے معنی بیان کیے گئے: رشد کرنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا. اور امتحان کے ذریعے سے انسان جس سفر کو طے کرتا ہے وہ بہت تیزی سے ممکن ہے ایک امتحان انسان کو بہت ہی بلند مقام پر پہنچا دے. امتحان چند لمحے کے امتحان ہو. نمونے آپ کے سامنے ہیں، کچھ نمونے سامنے آئیں گے بھی. ایک سفر انسان جو عبادتوں کے ذریعے سے اور دیگر اعمال کے ذریعے سے سال ہر سال میں طے کر رہا ہو، ممکن ہے ایک لمحے کا امتحان اور ایک لمحے میں اس کا صحیح فیصلہ امتحان کے وقت اسے عظیم ترین مقامات تک پہنچا دے. اور وہ ایک ہی لمحے کے لیے ہوتا ہے. ایک لمحے اسماعیل کا یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم اپنے بابا کی خدمت میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ ان کا امتحان انہیں عظیم مقام پر پہنچا سکتا ہے. ایک لمحے ہی میں ابراہیم جیسے نبی کا
اس بات پر راضی ہو جانا کہ پروردگار کی خدمت میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دیں گے، ابراہیم کے مقام کو اس عظیم مقام تک پہنچاتا ہے جہاں دوسرے فرشتے اور دوسرے انبیاء بھی سجدہ ریز ہیں۔ ممکن ہے عبادت سال ہر سال اس مقام تک انسان کو نہ پہنچائیں، لیکن ایک لمحے کا امتحان اور امتحان کی کامیابی اور امتحان میں انسان کی ترقی کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز جو بہت زیادہ یقینی ہے اور کوئی بھی انسان ایسا اس دنیا میں نہیں ملے گا کہ اس سے انکار کر کے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، رشد کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان، حتیٰ کہ وہ دیوانہ ترین انسان ہی کیوں نہ ہو، جتنا اس کے پاس شعور ہے اپنے اس شعور کے مطابق ہی وہ بہرحال ترقی کرنا چاہتا ہے، نہیں رکا ہوا ہے۔ انتہائی دیوانے لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو جا کے کوڑے میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سڑکوں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اسی تلاش کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اور بڑا پڑھا لیں، کچھ اپنے آپ کو اور بہتر کر لیں۔ معمولی سے معمولی انسان، احمق سے احمق انسان اور نادان سے نادان انسان، چھوٹے بچے جو ابھی کچھ نہیں سمجھتے لیکن اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن جو مشکل پیش آتی ہے وہ دو جگہ پر۔ ایک یہ کہ جو انسان کو ترقی کا ایڈریس بتایا گیا ہے وہ غلط ایڈریس ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ترقی کرنا ہے، ہر انسان ترقی کرنا، ترقی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، ہر انسان ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے، امپروومنٹ چاہتا ہے اپنے اندر۔ لیکن دو مشکلیں اس کے سامنے رکاوٹ بنتی ہیں اس کی ترقی میں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ اس کو جو ترقی کا ایڈریس بتایا گیا ہے کہ ترقی کر کے تمہیں کہاں جانا ہے، وہ ایڈریس غلط ہے، یا اس نے خود غلط سمجھا ہے، یا اسے غلط بتایا گیا ہے، یا جس ماحول میں پڑا ہوا اس ماحول میں اس کو ترقی کا غلط ایڈریس بتا دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو صحیح ایڈریس بتا بھی دیا گیا ہے، اس صحیح ایڈریس تک جانے کے لیے جو راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ اس میں مشکل ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک دن میں نہیں بیان ہو پائیں گی دونوں چیزیں، اور یہ تو اہم ہے کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے اہم ہے کہ اسے ترقی کرنا ہے، یہ طے ہے ہر انسان کے لیے۔ اور اس کے لیے مجھے زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے، کیونکہ یہ بالکل واضح چیز ہے۔ واضح چیز کے لیے دلیل نہیں دی جاتی کہ کوئی ایک سورج نکلا ہے، روشنی دکھ رہی ہے، کیا دلیل دی جائے؟ اس طرح یہ بھی ہر انسان کے لیے واضح ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا، کوئی عالم، جاہل، فاضل، کسی بھی میدان میں رہنے والا انسان کوئی بھی ایسا نہیں ملے کہ ترقی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے، وہ تکامل چاہتا ہے، وہ بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو بڑھنا چاہ رہا تھا کچھ دنوں بعد دیکھتے دیکھتے نظر آیا کہ وہ بڑھا نہیں بلکہ گھٹ گیا۔ انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، کبھی کبھی خود انسان کو اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں بڑھا نہیں بلکہ میں گھٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو ایڈریس بتایا گیا وہ ترقی کر کے جانے کا، وہ ایڈریس غلط تھا۔ پہلی منزل یہ، اگر ایڈریس صحیح معلوم ہو جائے تو پھر دوسری منزل یہ آتی ہے کہ کس راستے سے وہاں تک جانا ہے، راستہ کون بتائے گا اور وہ راستہ ہے کیا۔ اگر یہ دو چیزیں انسان سمجھ لے اپنی زندگی میں، صرف دو چیزیں کہ اس کے جانے کا ایڈریس کیا ہے، جانا کہاں ہے اور کس راستے سے جانا ہے، پھر انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور ترقی بھی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ایسے شخص کے لیے، فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس شخص پہ جو یہ جانتا ہو کہ آیا کہاں سے ہے اور جانا اسے کہاں ہے۔ عام آدمی کے سامنے پیش کریں تو کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے اسے کہاں جانا ہے۔ نہیں، یہی سب سے مشکل بات ہے، اور یہ اگر جان لیا انسان نے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر لیا۔ اب اسے علی بن ابی طالب دعائیں دے رہے ہیں، عام انسان نہیں، امام دعائیں دے رہا ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ جانا کہاں، اسے آیا کہاں سے اور جانا کہاں ہے۔
مقصد اس کا کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا ایم اور ٹارگٹ کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اسے کس مقام تک پہنچنا ہے، کہاں لے جانا ہے اپنے آپ کو، مشکل ساری یہیں پر آگے پھنستی ہے۔ ایڈریس کہاں سے ڈھونڈیں؟ مشکل کہاں انسان کی آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ وہ چونکہ اس کو غلط ایڈریس بتا دیا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم رکے ہوئے نہیں ہیں، کر رہے ہیں ترقی۔ لیکن حقیقت میں وہ انسان ترقی نہیں کر رہا ہوتا ہے، انسان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں۔ تو جو یعنی ایڈریس کی غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ایڈریس سے کہاں غلط بتایا گیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو انسان سے ریلیٹڈ ہے، مثلا کپڑا انسان سے ریلیٹڈ ہے، کپڑا انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کپڑے کو جدا کیا جائے، یعنی جس طریقے سے حیوان بغیر لباس کے، انسان بھی کپڑے کو اپنے آپ سے کم کرتا جا رہا ہے، اور بعض علاقے ایسے بھی جہاں جدا کر دیا گیا ہے، بعض کالونیاں ایسی بنائی گئی جہاں شرط یہ کہ کپڑا جدا رکھا جائے اپنے آپ سے، کیونکہ انسانی زندگی نہیں رہ جاتی، ایک حیوانی زندگی انسان جینے پہ۔ لیکن خود ایک انسان سے ریلیٹڈ چیز ہے، جب سے انسان پیدا ہوا، جناب آدم ہی سے، جناب آدم کو کہا جہاں قصہ شروع ہوا وہیں ایک چیز جناب آدم کے ساتھ اور ذکر ہوئی کہ کپڑا ہوگا، کپڑا اتر رہا ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے، کپڑا کیا پہنے ہوئے۔ اللہ اس کی تفسیر مختلف ہے لیکن ہمیں اس کے اندر نہیں جانا ہے۔ پورے انسان کی تاریخ میں کپڑا اس سے متعلق ہے، مکان اس سے متعلق رہا ہے، انسان سے مکان میں رہنا، انسان بغیر مکان کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ دھوپ، ہوا، ٹھنڈک، گرمی، صدائیں، آواز، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے مکان فراہم کرے، لہذا مکان فراہم کرتا ہے۔ قدیم زمانے ہی سے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہوتا تھا، اور منتقل ہونے کے لیے کبھی اپنے قدم کا سہارا لیتا تھا، لیکن اگر یہ تھوڑا زیادہ دور تک جانا ہوتا تھا تو سواری کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ بھی انسان سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ انسان سے ریلیٹڈ چیزیں اس نے تاریخ میں ترقی کی، بہت توجہ فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، بہت زیادہ اس پر غور کرنے کا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس چیز نے ترقی کی پوری تاریخ میں، انسان اپنے لباس کو ترقی دیتا رہا ہے نا، مسلسل ترقی دیتا رہا، رکا نہیں کہیں، اور لباس کو ترقی دے کے یہ سمجھا کہ میں نے ترقی کر لی، لیکن ایڈریس غلط تھا، وہ نہیں سمجھا تھا۔ کبھی پتوں کا لباس پہنتا تھا، کھالوں کا لباس پہنتا تھا، معمولی، بہت ہی معمولی لباس کی منزلی تک نہیں آیا تھا، مختلف چیزوں سے اپنے جسم کو چھپاتا تھا، لیکن چھپاتا تھا۔ پھر ترقی کرتے 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 بہترین لباس، بعض انسان ہزاروں ڈالر کے لباس پہن کے آتا ہے اور اس میں فخر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لباس چونکہ میرا ایڈریس ہے، جو وہی انسان فخر وہی انسان کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہماری ترقی یہ لباس ہے، وہ لباس پہن کے آ کے فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کو ایڈریس غلط دیا گیا ہے۔ لباس کی ساری فکر میں ہوتا ہے، اور لباس کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ترقی کر لی، لیکن نہیں، دھوکے میں ہے انسان۔ ایک جملہ یہیں بیچ ہی لگا دیا، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤ کہ انسان بہت سے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جانوروں میں بعض جانوروں کی صفت ہے ایک دوسرے جانور کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کے اس کو پکڑتے ہیں۔ انسان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان میں اگر وہ بھیڑیے والی صفت پیدا ہو جائے تو دھوکہ دینے میں بھیڑیے سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر بھیڑیا کا دل چاہتا ہے کہ انسان کے سامنے سجدہ کرے، میں کیا دھوکہ دیتا ہے اور یہ انسان کیا دھوکہ دے رہا ہے، لیکن انسان جتنا بھی دوسرے کو دھوکہ دے اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس جملے کو غور سے محفوظ رکھیں گے۔ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو، کبھی کبھی دھوکہ دے کے خوش ہوتا ہے، کبھی کبھی دھوکہ دے کے اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا، لیکن دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جتنا بھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ پڑھ کر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ پوری تاریخ میں، ایک دن کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ میں انسان نے سب سے زیادہ پڑھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ دوسرے انسانوں کو دیا، جانوروں کو دیا، جانوروں کو پکڑنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، لیکن اس سے جا کے ذرا پوچھے کہ تم نے خود اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دیا،
شاید نہیں جانتا. قرآن نے کہا بھی کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور رسول کو. یخادعون اللہ ورسولہ. کبھی کہا کہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں, رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن وہ اللہ اور رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وما یخادعون الا انفسهم. وہ اپنے آپ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں دھوکہ دے رہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے انسان نہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دے گا, رسول کو کیا دھوکہ دے گا؟ سارا دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے. رسول کے زمانے کی تاریخ اگر اٹھا کرتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ جو رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے, وہ جو علی بن ابی طالب کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے, یہ سمجھتے اپنے علی کو دھوکہ دے دیا ہے, علی کو آگے بٹھا دیا ہے. انہوں نے علی کو نہیں دھوکہ دیا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی رہے گی کہ دھوکہ دینے والے علی کو نہیں دھوکہ دے سکے تھے, اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ دیا. علی کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا, اپنا آپ کو نقصان پہنچایا. بس انسان بہت دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو. اگر انسان صرف ایک کام کرنا چھوڑ دے, سب کچھ کرے لیکن ایک کام کرنا چھوڑ دے, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے, ہے نا. اگر صرف ایک کام ترک کرنے پر قدرت سے مل جائے, اتنا مضبوط انسان اپنے آپ کو کر لے کہ سب کچھ کریں گے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے, پھر یہ انسان کامیابی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر ترقی ہوتی ہے. لیکن ابھی جو ترقی ہے وہ کیا ہے, کوئی جھوٹے ایڈریس کو ترقی سمجھ کے لباس میں اس کی ترقی کر لی, سمجھا میں نے ترقی کر لی, پھر فخر کرتا ہوا نظر آیا. پھر بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ اس لباس کو اپنے بچانے کے لیے دین کو پامال کر دیتے ہیں. پہلے بہت معمولی جوتے پہنتا تھا انسان, نہ پلاسٹک تھی, نہ یہ پیٹرولیم کا خزانہ تھا جس سے پلاسٹک بنتی, نہ دوسری چیزیں تھیں. بہت معمولی لباس پہنتا تھا, جوتے پہنتا تھا, نہ اس طریقے کے چمڑے تھے, نہ اس طریقے کے کارخانے تھے. اب اس کے جوتے نے ترقی کر لی, جوتے کی ترقی کو سمجھا کہ میں نے ترقی کر لی. نہیں, غلط سمجھا یہ. اور دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ اس جوتے اور لباس کو بچانے کے لیے انسان دین کو پامال کرتا ہوا نظر آیا. یعنی ایک ملک میں یہ بات میں 2-3 جگہ بیان, 2-3 ملکوں میں بیان کر چکا ہوں, یہاں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں سامنے. دیکھا خود نماز جمعہ میں, نماز خطبے کے اور نماز جمعہ کے بعد جو نماز عصر کے درمیان میں, جمعہ اور عصر کے درمیان میں 1000 لوگوں کے مجمع میں کھڑا ہو گئے, تقریباً 1000 لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے. یہ اعلان کیا گیا کہ اس مسجد میں صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کے لیے کارڈ ایشو کیا گیا ہے, جماعت کا کارڈ ایشو کیا گیا ہے, صرف وہ آ سکتے ہیں, دوسرے کو آنا الاؤ نہیں ہے. یہ سنی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں, خود سنا, اپنے کانوں سے سنا. جو کوشش کرتا ہوں سنی باتیں نہ کروں, تو سنی باتیں میں بہت مشکل ہوتی ہے. امام سے جب پوچھا گیا کہ حق و باطل میں فرق کیا ہے, امام نے کہا کہ جو دیکھا ہے وہ حق ہے, جو سنا ہے وہ باطل ہے. خاص 4 انگور کا ہے. ابھی ہماری بہت سی عادت ہو گئی کہ سنی باتیں سنیں اور سناتے رہیں, مسلسل آگے بڑھتے رہیں. پورا دین سنی سنائی چیزوں میں چل رہا ہے. فضائل پڑھ رہے ہیں, سنایا, مسائل پڑھ رہے ہیں, سنا سنی چیزیں. یہ مشکل ہے, یہ خطرناک ہے, یہ دین کے لیے بہت خطرناک ہے, دینداری کے لیے بہت خطرناک ہے. بیان نہیں کرتے سنا, یہ بات اس لیے پڑھ رہے ہیں. یہ بات میں بیان کر رہا ہوں خود اپنے کانوں سے سنا, دوسرے سے نہیں سنا, دیکھا بھی اپنے آنکھوں سے. اعلان کیا کہ صرف اس مسجد میں وہ آ سکتا ہے جس کے لیے کارڈ ایشو کیا گیا ہو جماعت کا, دوسرے کو نہیں الاؤ. دوسرے کون لوگ سے, دوسرے لوکل لوگ تھے, بلیک لوگ تھے, افریقن لوگ تھے. بات میں یہ بہت تعجب کی بات ہوئی. پوچھا کہ کیوں اعلان کیا گیا, مخالفت دکھی گئی اس کی. پوچھا کیوں اعلان کیا گیا, تو حتیٰ وہاں کے مولوی نے بھی جو ہے اس کا عذر جو پیش کیا وہ یہ عذر تھا کہ اس لیے اعلان کیا گیا کہ یہاں پر جوتے غائب ہو جاتے ہیں. وہ غریب ہیں, افریقن لوگ غریب ہیں بیچارے, غریب رکھا گیا ہے ان کو, کیونکہ معلوم ہے افریقہ میں جتنی دولت ہے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر آسمان میں, اتنی اور کسی جگہ پر نہیں ہے. یہ شاید آپ کو اندازہ ہو, زمین کے اندر بھی اور زمین کے اوپر جس قدر بارش ہوتی ہے اور زمین جتنی اچھی ہے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں غریب رکھا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ غریب آدمی آئے, ممکن جوتا اٹھا لے جائے, تو اپنے اس جوتے کو بچانے کے لیے انہوں نے خطبہ جمعہ اور نماز عصر کے درمیان میں آ کر دین کے اصول کو اپنے جوتوں سے پامال کر دیا. یہ پامال ہوتے ہوئے دیکھا تو جب ہمارا کہ اس جوتے کو بہت سمجھتے ہیں, بہت اہمیت رکھتا ہے.
جوتا نے ترقی کر لی ہے نا. یہ بہت اہم ہے. شاید $1000 کا جوتا ہو, شاید وہ فرانس سے خرید کے لائے ہو, شاید وہ انڈیا آئے ہو جوتا خریدنے کے لیے. کرتے ہیں یہ, دیکھا ہے خود کو. مجھے فرما رہے آپ اس طرح نہیں پوچھا کیوں. دوسرا کیا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لباس, چادر غائب ہو جاتی ہے. خواتین کی چادر غائب ہو جاتی ہے. چادر کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ چادر تو پہنی ہوئی ہوتی ہے. یہ چادر کیسے غائب ہوگا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ خواتین آتی ہیں اور چادر کے لیے ایک روم بنایا گیا, اس روم میں اپنی چادریں اور یہ کوٹ اتار کے رکھ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتی ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے وہ بتا نہیں پائے, لیکن میں خود سمجھ گیا اس کی وجہ کیا ہے. چونکہ پیسے زیادہ ہے اور وہ $1000 کا لباس پہنے ہوئے ہیں, 30, 35, 40 ہزار کا کپڑا پہن کے آئی ہوئی ہیں اور کئی $1000 کا زیور پہنے ہوئے ہیں. اگر یہ چادر اور کوٹ نہیں اتاریں گے تو کون دیکھے گا؟ یہ دکھائی نہیں پڑے گا. زیادہ اس کو اتارنا ضروری ہے. اب وہ اتارا گیا, اس کو اتارنا ضروری تھا, اس کو اتار دیا تو اس کے غائب ہو جانے کا خطرہ ہے. اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چادر کا علاج نہیں کریں گے کہ بجائے یہ کہ آ کر زیوروں کے ذریعے سے کسی پر فخر کرو, کسی کو احساس محرومی کا احساس دلاؤ, کسی کو تحقیر کرو, اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس سے بچنے کے لیے چادر پہن کیا, اس کا علاج نہیں کیا گیا. علاج کہاں کیا گیا؟ علاج یہ کہ دین کے اصول کو پامال کرتے ہیں, اپنی چادر کو بچا لیں. دین کے اصول کو پامال کرتے ہیں, اپنے جوتے کو بچا لیں. ہم نے دیکھا کہ ایران میں 10-10 لاکھ لوگ مجمع آتا ہے بعض دنوں میں مشہد میں, لیکن نہ کوئی جوتا غائب ہوتا ہے, نہ کسی جوتے کی فکر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حل انہوں نے دوسری جگہ جا کے تلاش کیا ہے. اس کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دین کو پامال کر دیا جائے. یہ مشکلات آتی جب لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہونا ہے اور وہاں پر دین کی پامالی کا سامنے نقطہ آتا ہے اور پامال کر کے چلے بھی جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے. بس کیا ہے, کیونکہ ان چیزوں کو اہمیت دی ہے انسان نے. تو اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان ترقی کہیں اور ہو رہی تھی, انسان نے سمجھا کہ میں ترقی کر رہا ہوں. پہلے وہ غاروں میں رہتا تھا, کیو میں رہتا تھا, غار سمجھ رہے تھا, پہاڑوں میں کچھ جگہ ہوتی تھی, وہاں پر اپنا کچھ جگہ بنا کر وہ رات وہاں پہ گزار لیتا تھا, دھوپ سے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا. اب وہ ترقی کرتے کرتے اگر لاکھوں, ہزاروں اور ملینوں ڈالر کا وہ مکان اور فلیٹ اور بنگلہ بناتا ہے اور یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ترقی کر لی. دوسروں سے بھی جا کے کہتا ہے کہ میں نے ترقی کر لی. اگر کہہ نہیں پاتا تو اشارے کرتا ہے میں نے ترقی کر لی. اس گھر میں دعوت اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسروں کو احساس دلا دے کہ میں نے ترقی کر لی. کرتا ہے یہ انسان سب کچھ. اس گھر میں مجلس اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس بات کا احساس دلا دے کہ میں ترقی کر چکا ہوں, میرا فلیٹ چینج ہو گیا ہے. سب ایسا نہیں کہتے, سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایسا کرنے والے بھی ہیں. یہ احساس دلانے کے لیے میں ترقی کر گیا, لیکن نہیں, تیرے گھر نے ترقی کی ہے, تو نے کہاں ترقی کی, تو شاید نیچے آ گیا. اس گھر نے ترقی کی لیکن تو شاید نیچے آ گیا. انسان ترقی نہیں کر پایا. کھانے نے ترقی کی, پہلے چند گوشت, کچے گوشت آگ بھی نہیں جلا پاتا تھا پہلے زمانے میں, ایسے کچا گوشت کھاتا تھا, پتھر ٹکرا کے آگ جلانا آ گیا, آگ ایسی جلا بنا کھا کے وہ گوشت کھا لیتا تھا, کچھ پھل کھا لیتا تھا, نہ گندم تھا نہ اناج تھا, کچھ نہیں تھا. ابھی کیا ہے, کل میں نے آپ سے پوچھا کہ دنیا کے ڈشوں کو جا کے دیکھا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طرح طرح کی غذائیں, طرح طرح کی لذتیں, اور یہ جا کر وہ ممکن ہے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں, 7 اسٹار ہوٹل میں وہ جائے, ریسٹورینٹ میں کھانا کھائے اور جس 10,000 ہزار اس سے زیادہ روپیہ دے کے آئے اور وہ سمجھے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کے آیا ہوں یہ کھانے پر, میں ترقی کر گیا ہوں. ترقی کر گیا, واقعی انسان ترقی کیا ہے. یہ انسان نے نہیں ترقی کی, انسان کے کھانے نے ترقی کی. کھانے کی ترقی, لباس کی ترقی, سواری کی ترقی. گدھوں پہ سوار ہوتے ہوتے وہ لگژری گاڑیوں پر, ایروپلین پہ سوار ہونے لگا اور سمجھا کہ پہلے ہم کہاں پہ سوار ہوتے تھے, ابھی کہاں سوار ہو رہے ہیں. بعد میں جا کے بیان کرتا ہے کہ میں ایسے فلائٹ سے آیا, میں یہاں سے آیا, میں وہاں سے آیا, میں نے اتنے سفر کیے. اپنے سفر کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ترقی بیان کر رہا ہوں, لیکن وہ اپنی ترقی نہیں بیان کر رہا ہے, شاید اپنی تنزلی بیان کر رہا تھا. اپنی تنزلی دونوں اپوزیشن میں, اپوزٹ لفظ ہے. مشکل کہاں پر, انسان کی مشکل کہاں تھی؟ کیوں انسان ایسا سمجھا؟ کیوں اپنے لباس کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھا؟
کیوں اپنے گھر کی ترقی تو اس نے اپنی ترقی سمجھا؟ اس نے کیوں یہ دھوکہ کھایا؟ دھوکہ کھانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے جو بچپن ہی سے اس کو ایڈریس بتایا تھا وہ ایڈریس غلط تھا. ترقی کا ایڈریس غلط بتایا گیا ہے. ترقی کا ایڈریس گھر کا بڑھ جانا نہیں ہے، ترقی کا ایڈریس انسان کا بڑھنا ہے. اور انسان کے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مسلسل تربیت ہوتی رہے، نہ صرف بچے کی، مسلسل تربیت ہوتی رہے، آخری لمحے تک تربیت ہوتی رہے. ایک بزرگ انسان جس کو میرے نام ذہن میں میرا نام ان کے نہیں ہے، حالت انتظار میں تھے، وہ بالکل حالت انتظار میں. اور ایک دوسرا عالم ان سے ملنے کے لیے آیا کہ اب آپ آخری وقت ہے، حالت انتظار میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ مشکل میری بنی ہے، سوال میرا مسئلہ حل کر دو. کہا کہ اب تو تم چاہ رہے ہو، کیوں اس مسئلے کو حل کرا رہے ہو؟ ابھی تو تمہارا آخری لمحہ ہے. کہا کہ جہالت کی موت سے بہتر ہے کہ اس ایک مسئلے کو جان کے ہم مر جائیں، اگرچہ اس پہ عمل نہ کرتے ہیں، لیکن اس جہالت کی موت سے بہتر ہے کہ جان، یعنی آخری لمحے تک ترقی کرنا. حدیثیں آپ کی نظر میں ہے، اطلبوا العلم من اللحد الى اللحد. کہاں تک جاؤ، کہاں تک ترقی کرو، کہاں تک علم حاصل کرو؟ لحد تک علم حاصل کرتے رہنا، کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ترقی کرنے کی، تمہاری تربیت کی ضرورت ہے، علمی ترقی. کل میں نے صرف جسمانی ترقی کے بارے میں بتایا تھا، اور خدا نے کتنا عظیم نظام بنایا ہے جسمانی ترقی کا، تاکہ انسان کے جسم ترقی کرتا رہے. انسان کے وہ اس میں بہت سے نقطے ہیں، بہت سے مطالب ہیں، لیکن چھوڑتے ہوئے آگے پڑھنا چاہیے تاکہ اصل بات تک پہنچ جائے کم سے کم. علمی ترقی انسان رکے نہیں. یہ علمی میدان میں بھی انسان کو بہت ہی غلط ایڈریس بتایا گیا. ایک اسٹوڈنٹ سے جب جا کے پوچھے تم کیا کرنا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، کیا ترقی کرنا چاہتے ہیں. ترقی کا تمہارا ایڈریس کیا ہے؟ کا ایڈریس یہ ہے کہ 10 سال 12 سال 15 سال پڑھ کر اور پڑھنے کے بعد کوئی ایک اچھی سی سروس مل جائے، 40-50 ہزار روپئے مل جانے کے، یا اور آگے اگر وہ سوچتا ہے کسی یورپین ملک چلے جائے اور وہاں جا کر اپنا سارا دین دے کر کچھ اور چیزیں وہاں پر حاصل کر لیں، یہ ترقی سوچتا ہے. یعنی دنیا کے بارے میں اگر سوچتا ہے تو بہت کم سوچتا ہے. ابھی مجھے بتایا یہاں پر لوگوں نے بڑی مشکل سے ابھی ایسا زمانہ یہاں پر آ گیا کہ فلیٹ خریدنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. یعنی جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اگر 40-50 ہزار روپئے مہینے میں کماتا ہے تب بھی اس کے لیے مشکل ہے کہ فلیٹ کو صحیح سے آگے خریدے. پھر وہ لون کا ادا کرتے رہنا، ساری زندگی لون میں گزر جانا. یعنی اگر اس نے دنیا کے بارے میں بھی سوچا تو بہت کم سوچا. اس کے بارے میں بعد میں عرض کیا جائے گا دین یہاں پہ کیا کہتا ہے. سوچو تو کتنا اوپر تک سوچو، کہاں تک سوچو. کیوں چھوٹی چھوٹی فکر رکھتے ہو، کیوں کم سوچتے ہو. لیکن اس کو غلط جو ہے اصل، اگر وہ زیادہ بھی سوچ رہا ہے، اگر وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ مجھے اس شہر کا سب سے بڑا آدمی بننا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، سوچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا سوچے کہ بڑھ جائے، سب سے بڑا بن جائے، اپنے بچوں کا نہیں، اپنے بیٹوں کا نہیں، اپنے گھر والوں کا نہیں، ہزاروں لوگوں کا رزق بھی دے سکے، اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، دین اس کی تشویق کر رہا ہے. لیکن پھر بھی یہ ایڈریس جو دیا گیا ہے وہ غلط ایڈریس ہے. علم کا جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ غلط ایڈریس تھا. یہ علم حاصل کرو، لیکن اس علم کے ذریعے سے اگر صرف یہاں تک پہنچے تو غلط ایڈریس پہ پہنچے. صحیح ایڈریس کیا ہے وہ کل بتایا گیا تھا. کل آپ کی خدمت میں اشارہ، وہ صحیح ایڈریس کیا ہے کہ علم کے جس نقطے کو ڈھونڈتے جاؤ، جو علم تمہارے لیے کشف ہوتا چلا جائے، ہر نئے کشف پر ایک اور الحمدللہ رب العالمین. اور یہ دیکھو کہ علی بن ابی طالب کی زبان یہ کہہ رہے کہ میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں وہاں پر مجھے اللہ نظر آ رہا ہے. علم معرفت کا علم جو معرفت کو انسان کی بنا دے، جو انسان کے وہ نقطہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے جو حقیقی چیز ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. پھر دیکھیں کہ بڑھتا ہے، یہ علم بھی بڑھتا ہے. اللہ نے اور رسول نے کچھ اس طرح سے تربیت کی تھی. دیکھیں شاگرد، طالب علم کے سامنے، سارے ہر انسان کے سامنے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین عظیم نمونے. اور باتیں ہیں کہ میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی میں حاضر ہوتا تھا رسول اللہ سے خود سوال کرتا تھا، کون بول رہا ہے؟ یہ علی بن ابی طالب بول رہا ہے.
میں جب بھی جاتا تھا رسول اللہ کی خدمت میں خود سوال کرتا تھا، اور اگر سوال نہیں کرتا، سوال بہت قیمتی چیز، اس میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے گفتگو کا، گھنٹوں کا، کئی گھنٹے کا سوال کرنا۔ پرسوں میں نے کہا تھا مفتی نے اگر سوال ہو کرے تو پرسوں کیا تھا، لیکن کل نہیں کیا تھا انہوں نے۔ اگر واقعہ سوال ہو اس مجلس کے درمیان میں تو آگے کر لیں بغیر کسی تکلف کے، جس انداز سے کرنا چاہے اختیار ہے، مجھے کوئی چیز بری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگتی ہو تو آپ آگے اس طریقے سے پوچھیں، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کریں، سوال اگر ہے تو کر لیں، اسے اپنے پاس لے کے نہیں جائیں۔ امام فرماتا ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر خود ہی سوال کرتا، اگر میں خاموش رہتا تھا تو رسول اللہ خود بول پڑتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کو ایک ایسا شاگرد مل گیا تھا جس کے سامنے بولا جا سکے، جس کے لیے علی بن ابی طالب حسرت کرتے تھے ہمیشہ، ہاں ہونا علم جمع لو وجدت له حملہ، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، اے کاش کی کوئی اس کا اٹھانے والا مل جاتا۔ علی کو بہت حسرت تھی، ہاں ہونا علم جمع لو اصبت له حملہ۔ نجم البلاغہ حکمت نمبر 65، حکمت نمبر 147، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ رسول اللہ کے ایک ہی صحیح لیکن ایک مل گیا تھا جو رسول اللہ کے ہر علم کو سنبھال کر رکھنے والا، تمام علم ربوبی کو، علم ربانی کو سنبھال کر رکھنے والا تھا، اور نہ صرف یہ کہ سنبھال کر رکھنے والا، صبح کی مجلس میں بیان کیا گیا، امام نے ایک مطلب کمائل کو بیان کیا، کہا کہ دیکھو محفوظ رکھنا اس کو، صبح کی چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے یہاں پر، فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا، ان هذه القلوب اولیہ فخیر اواہا فخیرها اواہا، یہ تمہارے دل ظرف ہیں، یہ کنٹینر ہیں، اور بہترین کنٹینر وہ ہے کہ جو اپنے کنٹینٹس کو پریزرو رکھے، محفوظ رکھے۔ فاحفظنی ما اقول لک، جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، تمہیں یاد رکھنا۔ اس کی شرح بیان کی جا رہی ہے، امام نے کیا بیان کیا تھا وہ کمائل سے، صبح کی مجلس میں تھوڑی سی شرح اس کی 20-25 منٹ بیان ہو جاتی ہے۔ امام رسول اللہ کو ایک ایسا شاگرد مل گیا تھا، ایک ایسا الہی انسان مل گیا تھا کہ جو رسول اللہ کی ہر چیز کو محفوظ کر لیتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیتا تھا، اور جو فرمائے تربیت یہ ہوتی ہے، الہی تربیت۔ اللہ نے علی بن ابی طالب کی تربیت کیسی کی؟ اصل تربیت ذات پروردگار کر رہا ہے، کس طرح سے تربیت کی کہ امام خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک پوائنٹ مجھے بیان کرتے تھے، اس ایک پوائنٹ کو میں 1000 نقطوں میں تبدیل کرتا، 1000 پوائنٹس کو ایک پوائنٹ۔ رشد اسے کہتے ہیں، رشد جو لوگ سنتے چلے ہیں نا، تربیت اسے کہتے ہیں، ترقی اسے کہتے ہیں، تکامل اسے کہتے ہیں، ایک نقطے کو 1000 نقطے بنا دینا۔ اتنی زیادہ ترقی کا اتنی نہیں، پھر وہ جو 1000 نقطے بنتے تھے، ان 1000 نقطوں میں سے ایک ایک نقطے کے اور مزید 1000 نقطے بناتے تھے۔ یہ علمی رشد سے کہتے ہیں۔ اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند 1000 روپیوں کے لیے، یہ کیا ترقی کرے گا؟ یہ امتحان دے کے واپس پڑھنے کے سب کچھ بھول گیا ہوگا، کیونکہ جتنا اس نے پڑھا تھا اور جتنا یاد کیا تھا، اس کے اس میموری کی جو محدودیت تھی، اسے امتحان تک کی جاتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، امتحان دینے جاتے ہیں، وہ چیزیں جو بہت یاد کر کے گیا تھا، بالکل حفظ کیے ہوئے تھا، امتحان کے 5 دن بعد اس سے پوچھے کہ تمہیں کتنا یاد رہ گیا ہے، ابھی شاید اس کو 20% بھی یاد نہ ہو، اور 10 دن بعد پوچھے تو صرف ہو جاتا ہے، کچھ نقطے شاید یاد ہو جائے، جو اس لیے کہ جس لیے پڑھا تھا وہ ختم ہو گیا۔ علم کو علم کے لیے نہیں پڑھا تھا، اور جب علم کو علم کے لیے نہیں پڑھا جائے گا تو انسان اپنے نظر اس کی نیچے ہوتی چلی جائے گی، محدود ہوتا جائے گا، پست ہوتا جائے گا، اور وہ بستیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ تو جو بھائی آپ نے امام اللہ 1 سے 1000، 1000 سے 1000، یہ کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی امام نے بتایا، خود امام نے بتایا، اسی نہج البلاغہ میں بتایا، یہ نہج البلاغہ حکمتوں سے بھرا ہوا۔ فرمایا الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرائے والرائے بتحسین الاسرار۔ کامیاب انسان کا، کامیابی نہیں ہوئی ترقی کا، کامیاب انسان کہاں سے ہو، کامیابی کہاں ملے گی؟ کہ کامیابی کا راز یہ ہے بالحزم،
انسان غور کرے، فکر کرے، محفوظ کرے چیزوں کو. اور حزم یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ حزم باجالۃ الرائے، جو فکر اس کے پاس آئی ہے، جو علم اس کے پاس آیا ہے، اس علم کو جولانی دے تیزی سے. اجالہ جولانی سنا ہے؟ جو گھوڑے یہ لفظ استعمال، گھوڑوں کی جولانی، یہ تیزی سے گھوڑا دوڑے. جنگ میں خاص یہ ٹیکنیک ہوتی تھی، بہت سے لوگ گھرتے تھے ایک آدمی کو، تو گھوڑے کو ایک دائرے میں تیزی سے جولانی دیتا تھا اور جنگ کرتا تھا، بیچ میں کسی کو نہیں آنے دیتا تھا. تیزی سے جنگی عہد میں امام علیہ السلام اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے، جو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا جولانی کے ساتھ، تاکہ جو لوگ گھرے ہوئے چاروں طرف سب کو ایک راؤنڈ میں ایک دائرہ مار دیا اور پھر دوسرا دائرہ شروع ہوا. تیزی سے وہ حرکت کرنا، تیزی سے خود گھومتے رہنا. اسی طرح خود گھومنے کے ساتھ ساتھ جب یہ ایسا انسان گھوم رہا ہے، بیان کے جو ایک انسان نے اپنا محور بنایا اس کے گرد گھوم رہا ہے، خود اپنے آپ کو محور بنایا گھوم رہا ہے، اس کے دکانوں کے گرد گھوم رہا ہے، ہر چیز کے گرد انسان گھوم رہا ہے، بہت تیزی سے گھوم رہا ہے. لیکن ایک اپنی فکر جو انسان کے پاس آئے، اس فکر کو تیزی سے جوڑا. اجالۃ الرائے، رائے نہیں ایک فکر چھوڑانے سے نہیں، آگے ٹھہر ایک مرتبہ یاد کر کے اسے چھوڑ نہیں دے. علم بڑھتا ہی جب دو علم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ علمی بحث ہے، اس میں خلاصہ کر کے صرف تھوڑے ہو گیا کر رہا ہوں. جب دو علم ایک ساتھ، انسان کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، اس کے انکانشیس میں یا سب کانشیس میں بہتر جانتے ہیں، اس بہت سال دسیوں سال پہلے کوئی چیز سنی ہوئی ہے، وہ فائل اس کے پاس موجود ہے. یہ فائل جلدی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے. اور جب دو فائلیں ٹکراتی ہیں آپس میں تو ایک نئی فائل سامنے آتی ہے. یعنی جب دو علم کی باتیں انسان ملا دیتا ہے تو ایک تیسرا علم کا نقطہ سامنے آتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس فائلیں موجود ہیں اس کو حرکت میں لے آئے. اگر اسے چھوڑ دیا ہے، اگر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اگر اسے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، اگر اس کا ذکر کچھ بھی نہیں کیا تو وہ رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ڈیلیٹ بھی ہو جائیں گے. اور یہ چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ جولانی رائے کیسے ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ ہو رہا ہے کہ رائے بتحسین الاسرار، جو سیکرٹس تمہیں دیے جائیں ان سیکرٹس کو پرزرو کر لینا، محفوظ کر لینا، وہ نہیں جانے دینا. بعض بزرگان اور بعض مدارس لکھتے ہوئے پوائنٹس لکھتے ہیں یہاں پر، بعض جگہ گزارش بھی کی لکھے ہیں، یہ مجلس سے اس لیے نہیں ہے کہ اگر سن کے چلے جائیں. اگر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آگے مجلسیں، اگر امام کے زمانے میں لوگ آ کر مجلسیں اور تقریریں اور درس سن کے چلے جاتے تو آج بہت محروم رہتے، کچھ بھی نہیں رہتا. اس زمانے میں لکھنا بھی بہت سخت تھا. امام کے لیے یہ روایت ملتا ہے کہ امام قلم اپنے ادھر کان میں قلم لگایا کرتے تھے. یہ یہاں ہندوستان میں بیان کرنے لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ یہاں ہندوستان میں اگر کان میں کوئی چیز لگی دکھتی ہے تو بیڑی یا سگریٹ، پتھر یا شہر پہنچے نہیں معلوم، لیکن دیہاتوں میں کیونکہ جیب نہیں ہوتی اور لباس جو ہے وہ جیب والا نہیں پہنے ہوتے تو بیڑی یا سگریٹ کان میں لگی ہوئی دکھ جاتی ہے اکثر. دیکھا ہے کہ آپ لوگوں ہم نے بہت دیکھا ہے. امام صادق علیہ السلام ادھر کان میں قلم لگائے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ کو لکھنا ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو سامنے جو آ کے بیٹھے ہیں ان کو اس بات کی تشویق کرے کہ لکھو، میں جو بیان کر رہا ہوں اسے سن کے اڑا دینے کے لیے نہیں ہے، اسے محفوظ کرو، اس سے انسانیت کی ترقی ہونے والی، اس سے انسانیت کی تربیت ہونے والی ہے، اسی سے انسانیت کی تربیت. وہ لکھتے تھے، وہ کتنا لکھتے تھے؟ صبح کو مجلس میں بیان کے روایت کو بیان کر دیتا ہوں، کتنا لکھتے تھے. صرف ایک صحابی، ایک فقیہ جناب محمد بن مسلم فقیہ تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے 16,000 حدیثیں یاد کی. حدیثیں ایک فقیہ کا میں نے یاد کی ہیں. کس زمانے میں جہاں قلم بھی سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، قلم کے لیے سیاہی کے لے آنا مشکل ہوتا تھا، لے کے آئیں کہاں لے کے جائیں کیسے سنبھالیں، اس طرح یہ علم آیا ہے. یہ بعض جگہوں کی گزارش کی بعض لوگوں نے کیا بھی اور اس کا فائدہ بھی ہمیں نہیں فائدہ، آپ کو زیادہ فائدہ. اگر چند لوگ سامنے آ کر بیٹھ گئے، پوائنٹس ہماری باتیں نہیں لکھے لیکن جو امام کی باتیں بیان کی ہے اگر اسے صرف لکھ لیں جو کہ اصل نور وہی ہے، اگر جو قرآن بیان کیا ہے اس قرآن کو اگر لکھ لیں
نور وہ ہے انسان کی زندگی کو نورانی کر دے گا، اور چند سالوں کے گزرنے کے بعد اتنا زیادہ دینی سرمایہ اس کے پاس ہوگا کہ اپنے آپ کو وہ غنی محسوس کر رہا ہوگا۔ ابھی جو پیسہ جیب میں دیکھ کے اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اس کی نظر تبدیل ہو جائے گی، کسی اور چیز کو دیکھ کے اپنے آپ کو غنی سمجھے گا۔ اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا، کچھ لوگ جو سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہوں گے تو یہ ممبر پہ بیٹھنے والا مجھ جیسا جاہل انسان یہ بھی سوچے گا کہ کچھ تیاری کر گیا، کچھ ایسی چیزیں بولے جو لکھنے کے لائق ہے نا۔ ابھی تو ہمیں فکر نہیں ہے، سن رہے ہیں، سن کے چلے جائیں گے، لیکن اگر کچھ لوگ لکھ رہے ہوں گے تو ہمیں اس بات کی بہت فکر ہوگی کہ آئے اور کچھ ایسی چیز بیان کر رہے ہیں جو لکھنے کے لائق ہو، اس لیے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، ہے نا ایسا۔ امام محفوظ کرتے تھے، امام محفوظ کرتے تھے، اور اس طرح سے محفوظ کرتے تھے کہ ایک کو 1000 میں اور 1000 کو 1000 یعنی کتنا، 1000 کو 1000 میں ضرب میں کتنا ہوگا ملٹیپلائی کریں، 10 لاکھ، 1 ملین، ایک نقطے سے 1 ملین نقطہ بنانا، یہ ہے تربیت الہی کا نمونہ۔ تربیت الہی کی گفتگو ہے نا، تربیت الہی کا نمونہ یہ ہے جو ایک نقطے کو 1 ملین نقطے میں تبدیل کر سکتا ہو، اور جس کی آرزو بھی صرف یہی ہو، آرزو آخری لمحے کی۔ علی بن ابی طالب کی آرزو کیا ہے، یہ راوی نے بیان کر دیا، یہ چیزیں کم بیان ہوتی ہیں، راوی خود ہی بیان کرتا ہے کہ میں گیا امام کی خدمت میں، سبھی لوگ گئے، آخری لمحہ تھا، 21ویں رمضان تھی، یا 21ویں رمضان کی شب، 20ویں رمضان نہیں ہوگی، شام کا وقت امام کی خدمت میں ہم سب لوگ ملنے کے لیے گئے، حجرے خالی کیے گئے، بیویوں کو ہٹایا گیا، وہاں سے دور کیا گیا، اور اصحاب گئے ملنے کے لیے، سب لوگ گئے اور گئے، مل کے واپس آئے، ابھی مثال کی منزل نہیں پہنچا، گئے اور مل کر واپس آئے، سب آئے اور سب مل کر چلے گئے، اپنے اپنے گھروں کے لیے چلے گئے۔ لیکن یہ راوی بیان کرتا ہے اسبغ بن نباتہ نام ہے، جناب اسبغ بن نباتہ خاص صحابی امام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا دل کسی طرح نہیں مان رہا تھا کہ میں کیسے علی ابن ابی طالب کو آخری الوداع کر کے چلا جاؤں، اور لوگ چلے گئے، لیکن اس صحابی کا دل نہیں مان رہا، یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی صورت دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، علی کا کلام سننا نصیب نہیں ہوگا، تو کس طریقے سے اس دروازے کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ کہتے ہوئے کہ بس یہ آخری ملاقات ہے، میں دل نہیں رہا سے بنا، میں بیٹھ گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن اسلام تشریف لائے اور آ کے امام نے کہا کہ تم نہیں گئے، کہ مولا دل نہیں مان رہا ہے، کیا کروں، آپ کا حکم میں چلا جاؤں لیکن دل نہیں مان رہا ہے، کیسے علی بن ابی طالب کو چھوڑ کے اس حالت میں چلا جاؤں، ایک ملاقات اور، ایک ملاقات اور کرا دل نہیں بنا، ایک بار اور دیکھتے، ایک بار تو علی کی صورت کو اور دیکھتے، تاکہ بہت حالت بہت ہی سنگین ہے، ابھی اس حالت میں نہیں ہے میرے پاس، یعنی وہ حالت ایسی تھی کہ بار بار غش آتا تھا اور بار بار غش سے افاقہ ہوتا تھا، اور وہ علی کی قوت تھی، روحانی قوت تھی، جس کی بنیاد پر اتنے شدید زہر کے باوجود، غش آنے کے باوجود پھر بھی غش سے افاقہ ہو جاتا، پھر بھی بیدار ہے، تاکہ مگر ایک مرتبہ اور ملاقات کرا۔ راوی خود بیان کرتا ہوں، میں گیا، امام نے جا کے اجازت لی اور اجازت لے کے پھر آیا، کہا چلو ٹھیک ہے لے چلتے ہیں، پھر اس حجرے میں لے گئے اور وہاں اس نے منظر بھی بیان کیا، اس روایت میں پورا منظر بیان کیا۔ اب جو میں پہنچا وہاں پر تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب کا چہرہ یعنی جسم کے خون نکل جانے سے اتنا زرد ہو گیا ہے، 3 دن، تیسرا دن ہو رہا ہے ابھی، ان 3 دنوں میں مسلسل خون نکلنا اور زہر کے اثر سے چہرہ اتنا زرد ہو گیا ہے کہ پیشانی پر جہاں زخم تھا وہاں پر ایک زرد لباس بندھا ہوا ہے، لیکن مجھے فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ زرد لباس زیادہ زرد ہے یا علی بن ابی طالب کا چہرہ زیادہ زرد یعنی پیلا، اتنا پیلا ہو گیا ہے چہرہ، اتنا زرد ہو گیا ہے، یہ حالت ہے علی بن ابی طالب۔ اس حالت کو آپ سمجھیں، یعنی ابھی حالت یہ ایک طرف بار بار غش آ رہا ہے،
دوسری طرف جسم میں خون کے قطرات نہیں رہ گئے. تیسری طرف ظالم کہہ رہا ہے کہ میں نے معمولی زہر نہیں دیا ہے. جب علاج کرنا کہا کہ علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 1000 دینار سے میں نے تلوار خریدی تھی, 1000 دینار کا زہر سے آلودہ کیا اس تلوار کو, مطلب کوئی فائدہ نہیں, علاج نہ کرو, علاج نہیں ہونے والا ہے. علی بن ابی طالب بچنے والے نہیں ہیں. یہ ساری بات اس لیے بیان کرتا کہ اللہ علی بن ابی طالب کس حالت میں ہے اس وقت. وہ بھی آخری دن ہے, پہلا دن نہیں, آخری دن ہے. لیکن اس حالت میں جب ایک صحابی امام کے پاس پہنچتا ہے, وہ صحابی کوئی بھی ہو سکتا تھا. آپ اگر اس زمانے میں تو شاید آپ ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک امام اپنے آخری صحابی سے, اپنی امت کے آخری فرد سے, کیونکہ امام تو صرف اپنے زمانے کے لیے امام نہیں ہوتا, امام آخری انسان سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا تقاضا کر رہا ہے. علی بن ابی طالب کا تقاضا یہی تھا. راوی کہتا ہے اسود بن عبادہ جب میں پہنچا تو علی بن ابی طالب میرے ہاتھ کو پکڑ لیا, میرے ہاتھ کو پکڑا. اب جسم میں ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے, اور فرمایا کہ وہی جملہ کی بار بار لوگوں نے سنا تھا. پھر علی بن ابی طالب میں وہی جملہ, یہ وہ ایک حسرت تھی جو علی کی باقی رہ گئی تھی. آخری لمحے تک علی کی حسرت باقی رہ گئی تھی, کوئی نہیں پوچھنے والا ہے مجھ سے. لہذا امام نے وہی جملہ فرمایا, سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. اس کے پہلے لوگ نہیں سمجھے تفتدونی کا مطلب کیا ہے. علی بن ابی طالب بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے, یقین نہیں آتا تھا لوگوں کو, علی بن ابی طالب ہم سے جدا ہو جائیں گے. لیکن اب سمجھ میں آ گیا, امام نے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. اب اس کے کہ تم مجھے کھو دو, اس سے پوچھ لو مجھ سے. لیکن وہاں پر ایک جملے کو اور اضافہ فرمایا, اما خفف الیہ. لیکن دیکھو مختصر سوال پوچھنا, خفف الیہ, چھوٹے سوال پوچھنا, اس لیے کہ علی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بڑے سوالوں کا جواب دے سکے. اس درمیان میں پھر گشت آیا, پھر تھوڑی دیر بعد گشت فاقہ اور کہا ابھی تم لوگ موجود ہو. پھر ایک تفصیلی روایت, سوال پوچھا بھی اور امام نے اس کا جواب دیا. تو بہت چھوٹا نہیں تھا, سوال چھوٹا ہی تھا, لیکن امام نے اسے ڈیٹیل سے جواب دیا. کبھی انشاءاللہ اگر ماہ رمضان ہوا تو بیان دے رہے ہیں. یعنی علی کی آخری آرزو اپنے ایک معمون سے, اپنی ایک امت سے, علی کی آخری آرزو یہی کہ تم اسے پوچھو, کیونکہ علی آخری لمحے میں بھی اپنے صحابی اور اپنے امت اور اپنے معمون کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. یہ ناقص نہیں رہ جائے, یہ کم نہیں رہ جائے. اس آخری لمحے میں تو اس کی کچھ تربیت کرے. یہ امام, اور یہ علمی تربیت ہے, علمی تربیت. کیونکہ میرا موضوع صرف تربیت نہیں, امتحان بھی اس میں تھوڑا عرض کر رہا ہوں, اور میں تربیت میں علمی تربیت کو بہت بتا لیں گے. علمی تربیت اس طریقے سے کر رہے ہیں. حدیثیں جو موجود ہیں وہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, امام علی علیہ السلام کی حدیثیں. خود یہ خزانہ, حدیثوں کا یہ خزانہ, کتنا بڑا خزانہ, بالکل ان ٹچ خزانہ. ان ہزاروں حدیثوں میں سے ابھی ایک چیپٹر پہ کام کیا گیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ ہے فقہ. یہ توضیح مسائل میں بہت کام کیا الحمدللہ. شیعہ فقہ اتنا غنی ہے, اس کی وجہ ہے کہ کم سے کم ایک چیپٹر پہ کام کیا گیا ہے, بے انتہا کام کیا گیا ہے. لیکن ابھی سارے چیپٹر باقی پڑے ہیں, ساری حدیثیں باقی پڑی ہوئی. ابھی انقلاب ایران کے بعد کام ہونا شروع ہوا ہے, لیکن وہ 30 سالوں میں یہ سفر طے نہیں ہوتا. اتنا عظیم خزانہ, صبح میں بیان کرتا ہوں اسے تھوڑا سا. یہ خدا کا عظیم خزانہ ہے. جیسے خدا نے بہت سے عظیم خزانے زمینوں میں چھپا رکھے ہیں, انسان ملینوں سال سے پڑا ہوا تھا زمین میں, انسان کو خبر ہی نہیں تھی کیا ہے. آج معلوم ہوا کہ خزانہ تھا, پیٹرولیم کا خزانہ, یورینیم کا خزانہ, فلاں خزانہ, کتنے ملین سال سے پڑا ہوا تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا. آج سمجھا جس کی قیمت انسان سمجھ گیا. اس خزانے سے کہیں زیادہ بڑا خزانہ ہمارے امام نے ہمیں دیا ہے, لیکن وہ بھی انٹچ پڑا ہوا ہے, ابھی اس میں بھی کام نہیں ہوا. کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی, اللہ نمبروں سے فرصت نہیں ملتی آگے اس خزانے کو کچھ بیان کیا جائے. ہم کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں, بالکل انٹچ.
جو اگر انسان کی تقدیر، نہ صرف ہماری نسل شیعوں کی، پوری انسانیت کی تقدیر بدل دے، پورے انسانیت کی تربیت کر دے وہ خزانہ، یہ ہے اسی لیے کی تربیت کرے۔ ہم نے تربیت کے مفہوم کو جو محدود کیا، اسی وجہ سے تربیت کے مفہوم کو وہی سمجھتے ہیں کہ چند باتیں کہتے ہیں نا۔ تربیت کا پورا ایک نظام ہے پروردگار کا، پورا ایک سسٹم ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسجدوں میں داخل کر لیتے ہیں لیکن تربیت کے سسٹم میں داخل نہیں کرتے، اسی لیے تربیت نہیں ہوتی۔ مسجد سے نکلتے ہیں بے تربیت رہتے ہیں، مسجد کے اندر بے تربیت رہتے ہیں۔ یا نہیں دیکھا آپ نے اپنے آنکھوں سے؟ خود مسجد کے اندر بے تربیتی کے نمونے نہیں دیکھے؟ لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، برائیاں کرتے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بے تربیت ہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں تو اپنے آپ کو داخل کیا لیکن اللہ کے بنائے ہوئے تربیت کے نظام میں نہیں داخل کیا۔ حوضے میں اپنے آپ کو جا کے داخل کر دیا، چاہے وہ قم ہو، چاہے نجف ہو، چاہے ہندوستان ہو، حوضوں میں جا کر داخل کر دیا۔ لیکن حوضوں میں داخل ہونے کے بعد اگر انسان نے اپنے آپ کو تربیت کے نظام میں نہیں داخل کیا تو وہاں سے بے تربیت مولوی آئے گا، بے تربیت عالم آئے گا، عالم کا نام لینا مناسب نہیں ہے، بے تربیت لوگ آئیں گے، بے تربیت زبان آئے گی، وہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے لیے ضروری، تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے اس تربیت کے مکمل نظام میں اپنے آپ کو داخل کرے، اور وہ صرف چند نمازیں نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان بہت نمازیں پڑھ رہا ہو لیکن بہت زیادہ بے تربیت ہو، ممکن ہے کہ انسان بہت زیادہ تسبیح پڑھ رہا ہو لیکن بہت زیادہ بے تربیت ہو، کیونکہ تسبیح تو پڑھ رہا ہے لیکن تربیت کے نظام میں اس نے اپنے آپ کو داخل نہیں کیا، مطلب بے تربیت ہے۔ اس نظام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے اور اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت نے اس نظام کو سمجھایا ہے، یہ حدیثیں، یہ قرآن تربیت کے نظام کو سمجھا رہا ہے۔ پہلے انسان اس نظام کو سمجھے، پھر اس میں داخل ہونے کا ہنر سیکھے، پھر داخل ہونے کے بعد اس میں چلنے کا راستہ دیکھے کہ کس راستے سے جانا ہے، وہ راستہ ہے کیا، اور اپنے گول کو دیکھے کہ گول کیا ہے ہمارا انسانی گول، نہ کہ حیوانی گول۔ ہمارا انسانی گول کیا ہے، ہدف کیا ہے، پھر اب سفر کرنا شروع کرے تو یہ سفر بہت ہی محترم ہو جاتا ہے۔ یہ سفر انسان کا بہت قیمتی ہو جاتا ہے، پھر چند لمحوں میں انسان بہت بڑا سفر طے کرتا ہے، چند لمحوں میں، اسے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک شب میں بہت بڑا سفر طے کر لیتا ہے۔ ایک شب میں ایک سفر طے کیا ہے، یزیدیت کی راہ پر چلتے ہوئے ہزاروں منزلیں طے کی ہیں، یزیدیت کی، یزیدی لشکر کا سپہ سالار بن کر، وہ بھی ایک سفر تھا۔ لیکن ایک سفر اسی انسان نے آ کر طے کیا ایک شب میں، حسینیت کے راستے میں، حسینی تربیت کے راستے میں آ کر، حسینی تربیت میں اپنے آپ کو داخل کر کے اب یہ سفر طے کہ ایک شب میں اتنا بڑا سفر طے کر گیا، اتنا بڑا سفر، اس کی کوئی حد ہے کہ جناب حر نے ایک شب میں کتنا بڑا سفر طے کیا ہے؟ یہ ایک شب آتی ہے انسان کے سامنے، ایک شب میرے ساتھ کو بھی ملی تھی، ایک ہی شب، میں تمام کر رہا ہوں، یہ ایک شب ہے جو انسان کے سامنے آتی ہے، بہت قیمتی شب ہوتی ہے۔ ایک ہی شب عمر سعد کو بھی ملی تھی، ایک ہی شب حر کے سامنے بھی تھی۔ عمر سعد کے سامنے وہ شب کون سی تھی؟ ایک رات وہ کوفے میں تھی، جو ابن زیاد نے بلایا، عمر سعد کون آدمی ہے، پہلے دیکھیں عمر سعد کیا ہے۔ عمر سعد کو عام طور سے ہمارے جو ذہن میں عمر سعد تصور ہے وہ ایک مناسب تصور نہیں ہے، یعنی غلط تصور ہے۔ پورے یزیدی لشکر کا یہ تصور، وہ لوگ جو آئے تھے سب کے سب کافر تھے، وہ بالکل حیوان تھے، ہاں تھے، کربلا میں آنے کے بعد وہ کافر تھے اور کافر سے بھی بدتر تھے، حیوان تھے اور حیوان سے بھی بدتر تھے۔ لیکن کربلا کے پہلے وہ کیا تھے؟ ان کی تاریخیں عجیب و غریب ہیں، تو جو ہم رہے ہیں عمر سعد کیا تھا؟ عمر سعد شمر جیسا نہیں تھا، شمر کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے، شمر پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا۔ لیکن عمر سعد خود، عمر ابن سعد جس کا نام ہے، جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے سپہ سالاروں میں سے عظیم جنرل، جس نے روم و ایران کو فتح کیا،
جس نے عراق کے اس علاقے کو جو ایران کے انڈر میں تھا اسے فتح کیا، بحرین، یہ تمام علاقوں کو فتح کیا، اسلام کو آگے بڑھایا، جس نے جس شہر میں عمر سعد رہ رہا ہے، کوفہ شہر، اس شہر کی بنیاد جس نے رکھی، عمر سعد کا باپ سعد بن ابی وقاص، اس کے ذریعے سے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی گئی خلیفہ دوم کے زمانے میں، جو کوفہ کچھ بھی نہیں تھا، کوفہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن چونکہ اسلامی اسٹریٹجی کے حساب سے، جو جنگی اسٹریٹجی تھی اس کے حساب سے مدینے سے لشکر جانا ایران کے بارڈر پر اور مدینے سے لشکر جانا ادھر شام کے بارڈر پر روم کی فورس سے ٹکرانے کے لیے بہت فاصلہ زیادہ ہو جاتا، بہت دور تھا۔ مدینے سے عراق کی وہ سرحد ایران کا بارڈر اور مدینے سے وہ شام اور روم کی فوج سے لڑنا، یہ بہت زیادہ لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ فاصلہ سفر طے کرنا، نئی فوج بھیجنا، فوج میں نئی طاقت بھیجنا، غذائیں بھیجنا، اسلحے بھیجنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ لہذا خلیفہ دوم کے زمانے میں کوفے کو آباد کیا گیا کہ فوجی چھاونی اسے بنا کر، شروع میں کوفہ سے فوجی چھاونی تھا، وہاں گھر بھی نہیں تھا، گھاس پھوس کے مکان بنائے گئے تاکہ سپاہی یہاں پر رہیں، وہ آرام سے نہیں رہے۔ بعد میں یہ بنتا گیا اور بعد میں امام علی علیہ السلام نے اسی اسٹریٹجی کی بنیاد پر مدینے کو چھوڑ کر کوفے ہی کو اپنا دارالامارہ کیپٹل بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا انسان جس کے باپ نے اس کوفے شہر کو آباد کیا ہے، بنیاد رکھی ہے، جو ایک عظیم جنرل تھا، جس کا نام محترم ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک۔ انہوں نے بھی غلطیاں کی تھی البتہ امام علی علیہ السلام کی بیعت کے سلسلے میں، لیکن عام مسلمانوں کے نزدیک ایک بہت ہی محترم نام، بہت ہی ہیرو جسے کہا جائے اس زمانے کا، ہیرو جو انگریزی میں کہے جاتے ہیں، ہندوستان میں ہیرو کا لفظ بہت برا مانا ہے، چونکہ ایسی غلط جگہوں میں استعمال ہوتا ہے کہ بہت برا ہے۔ ان لوگوں کی نظروں میں بہت ہی عظیم قہرمان اور بہت ہی عظیم کردار سمجھا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے ایسے انسان کا بیٹا، اور جو نمازی بھی، قرآن خوان بھی، دیندار بھی، بے دین انسان نہیں تھا، دیندار انسان تھا۔ اگر دیندار انسان نہ ہوتا تو اس کے نام پر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب صبح عاشور سے پہلا تیر اٹھا کے مارنا چاہا تو آواز دی، اے اللہ کے لشکر اٹھو، خیر اللہ کا لشکر اٹھو، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کس کو کہا؟ یزید کے لشکر سے۔ اس لیے ابن زیاد کو عمر سعد جیسے انسان کی ضرورت تھی، جو مقدس بھی مانا جاتا تھا، جو محترم بھی مانا جاتا تھا، جو عظیم بھی مانا جاتا تھا، جو عظیم باپ کا بیٹا بھی مانا جاتا تھا، جو نمازی بھی تھا، جو روزے دار بھی تھا، جو عبادتیں بھی کرتا تھا، جو قرآن بھی پڑھتا تھا، جو قرآن کی حفظ بھی کرتا تھا، ایسے انسان کو ابن زیاد نہیں پکڑا، کہا کہ یہ شہر رہ کا پروانہ تجھے دیتا ہوں۔ شہر رہ کی گورنری، شہر رہ یعنی پورا آدھا ایران تقریباً، ابھی اس زمانے میں تہران ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں پورا یہ کہا کہ یہ تجھے گورنر بناتا ہوں۔ شکریہ، بہت اچھی بات ہے، لے لیا۔ یہ وہاں پہ بعد میں جانا، پہلے ایک کام اور انجام دے کہ وہ کیا کہ حسین ابن علی مکے سے آ رہے ہیں، یہ مسئلہ پہلے ختم کر لو، اس کے بعد شہر رہ جاؤ۔ اس میں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی کے قتل سے میں اپنی تلوار پر یقین نہیں کروں، یہ جرم، اس خون کا دھبا میرے دامن پر نہیں آ سکتا، یہ بالکل میں نہیں کر سکتا، صاف انکار کیا۔ تاکہ اگر نہیں کر سکتے تو یہ پروانہ واپس کرو گے، نامہ واپس کرو، یہاں پر آ کر اب خود عمر سعد تھے، گر میں ایک شخص کی مہلت گر کو مل گئی تھی، شاید حسین ابن علی نے دی تھی ایک شخص کی مہلت، عمر سعد نے خود ایک شخص کی مہلت مانگی تھی۔ توجہ فرمائیں، گر کو وہ مہلت ملی تھی شب عاشور، عمر سعد نے ایک شخص کی مہلت مانگی، اور مانگنے کے بعد ابھی بھی خدا نے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ ابھی بھی جب وہ وہاں سے گیا، جا کر اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، کئی دوستوں سے، تمام دوستوں نے یہی روایت، تمام دوستوں نے کہا یہ کام تو نہیں کرنا۔ جملے یہ گئے، اگر تجھے ساری دنیا دے دی جائے اور اس کے بدلے میں حسین ابن علی کا خون تجھ سے مانگا جائے تو تو یہ کام نہیں کرنا۔ دوستوں نے بھی صحیح مشورہ دیا، ایک شب کی مہلت بھی مل گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو ایک شب میں عمر سعد اپنے آپ کو کھو چکا۔
ایک شب میں وہ ایڈریس بھول گیا تھا. ایڈریس جو ہوتا ہے انسان، ایڈریس اہم ہے. ایڈریس کیا ہے انسان کا؟ وہ اپنے آپ کا ایڈریس سمجھ رہا تھا. میرا ایڈریس، میرا مقصد، میرا گول وہ شہر رے اور شہر رے کی گورنری ہے. ایڈریس بھول گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شہر رے سے اسے جہنم کا راستہ بھی دکھایا جائے گا. شہر رے کا راستہ جا کر جہنم پہ ختم ہونے والا ہے. لیکن ایک شب میں حر نے اپنا ایڈریس پہچان لیا، مجھے کہاں جانا ہے. حضرت پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. میرا ایڈریس جہنم ہے یا جنت ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے. یہ ایڈریس سمجھنا پڑے گا انسان کو. اور یہ ایک شب کی مہلت ہر انسان کے سامنے آتی ہے. توجہ فرمائیں، کربلا کو زندہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جب بھی انسان کے سامنے وہ شب آئے تو وہ اپنے آپ کو فیصلہ کرے کہ ہم حر بننا چاہ رہے ہیں یا میرے ساتھ بننا چاہ رہے ہیں. یہ مہلت آئے گی ہر انسان کے سامنے. یہ مہلت آتی ہے، وہ لمحے ہر انسان کے سامنے آتے ہیں جہاں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کیا بننا ہے. حر بن گیا، اسی ایک شب میں حر بن گیا. اپنے صحیح ایڈریس کو پہچان لیا. حر کا ایڈریس حسین بن علی. میں نے جو بلاغہ لایا تو جملے پڑھنے کی انشاءاللہ بعد میں. جناب حر کا ایڈریس کیا تھا؟ جناب حر کو اس شب میں صحیح ایڈریس مل گیا. تو میرا ایڈریس حسین بن علی. جنت اس کو سمجھانے کے لیے کہا، چونکہ جس سے گفتگو کر رہے تھے وہ یزیدی لشکر کا انسان تھا. اسے سمجھانے کے لیے کہا شاید تو بھی جنت و جہنم کے فرق سمجھ لے. اور وہ سمجھ گیا تھا. عزیزو توجہ فرمائیں، یہ بھی نقطہ سن لیں. جس سے گفتگو کر رہے تھے جناب قرہ ابن قیس اس کا نام ہے. اس کا بیان ہے کہ اگر حر نے جاتے وقت مجھ کو بھی بتا دیا ہوتا کہ حسین ابن علی کے پاس جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا. روایت ہے یہ، لیکن نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ایک کمی کی وجہ، اس کے اندر اتنی جرات نہیں تھی کہ صحیح ایڈریس معلوم ہونے کے بعد اس ایڈریس پہ چل پڑے. اور یہ بہت لوگوں میں جرات نہیں ہوتی. بہت سے لوگ قرہ ابن قیس اس لیے بن جاتے ہیں کہ انہیں صحیح ایڈریس معلوم ہو جاتا ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد اس ایڈریس پہ چلنے کی جرات نہیں ہوتی. ممبروں سے نہیں جرات ہوتی. ایڈریس معلوم ہے لیکن نہیں جا پاتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرہ ابن قیس لوگ ہیں. یہ کردار ہے، یہ کردار باقی سے لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ اتنی جرات نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے ایڈریس پر اپنے آپ کو پہنچا دیں. لیکن حر پہنچ گیا، حر نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. عمر ساتھ وہاں اس نے فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی اسے کھٹک تھی میں نے کیا فیصلہ کیا، میں نے غلط فیصلہ کیا. لہذا کربلا آنے کے بعد بھی 9 محرم تک اس کی کوشش جاری رہی کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، کیونکہ جانتا تھا عمر ساتھ وہی بنتا ہے جو سب کچھ جانتا ہوا آئے حسین بن علی کے مقابلے میں. جانتا تھا، بار بار آ کر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے کرتا تھا، میٹنگ کرتا تھا، پھر خط لکھتا تھا. اتنے خط لکھے ایک مرتبہ ابن زیاد بھی کہنے لگے چلو چھوڑو ٹھیک ہے. پھر وہاں پر شیخ نے کہا نہیں، وہ آخری موقع ہے یہ. اور شب عاشور میں جب شیخ 2 خط لے کے آئے ایک ساتھ کہ یا جنگ کرو یا سپہ سالاری مجھے دو. دوسرا خط اس کے پاس اپنا تھا کہ اگر وہ سپہ سالاری تمہیں دے دے تو فوراً اس سے قتل کر دیں. یہ آخری لمحہ پہ فیصلے کا ہے. اور اتنا زیادہ جانتا تھا اسی لیے جب عصر عاشور کا وقت آیا، لیکن عمر سعد کے کردار کو پہچانے. سب کچھ جان کر اگر عمر سعد انسان بن رہا ہے تو کیا ہوتا ہے. عاشور کے دن حسین بن علی نے جا کر کہا، مولا نے، امام حسین السلام سید الشہداء نے کہا کہ اے عمر سعد، تو جو جس رائے کی حکومت کے انتظار میں ہے اس رائے کی زمین کا گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. یہ حسین بن علی نے فرمایا اسے، اس رائے کی حکومت کا گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. لیکن اس ایک دن میں وہ اپنے آپ کو جہنم سے اتنا زیادہ نزدیک کر چکا تھا کہ اس لمحے میں اس نے حسین بن علی کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ حسین، اگر مجھے شہر رائے کا گندم نہیں ملا تو ہم جو کھا کے اکتفا کر لیں گے. ہم جو کھا کر ہماری زندگی گزر جائے گی. یہ ایک دن میں وہ ساتھ بن گیا ہے. لیکن سب کچھ جانتے ہوئے اسی لیے جب عصر عاشور وقت زیادہ ہو گیا، مسائل سے چند جملے لو. جب عصر عاشور حسین ابن علی تیروں سے زخمی ہو کر، تیروں پر معلق لاش، تیروں پر معلق جسم
चारों तरफ से नरगे आदा में घिरे हुए हुसैन, और हर एक ज़र्ब लगा रहा था, हर एक मार रहा था, शिमकुन खंजर लिए आगे बढ़ रहा था। और ये खबर एक बहन को हुई, वो बहन जो अभी थोड़ी देर पहले अपने भाई से रुखसत होते हुए कह रहे भैया आहिस्ता आहिस्ता जाओ, दिल भर के देख ले तुम्हें। वो बहन जिसने मदीने में कहा था अब्दुल्ला तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें हक है कि तुम मुझे रोक लो, लेकिन ये समझ लो अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं रुक तो जाऊंगी, लेकिन हुसैन इब्न अली के बगैर मैं एक दिन जिंदा नहीं रह सकती, रुक तो जाऊंगी, तुम्हारा हक है मुझ पे, लेकिन तुम अगर ये भी सोच रहे हो कि रोक के मुझे जिंदा पालोगे तो हुसैन इब्न अली भैया अपने भैया के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। वो बहन एक टीले की बुलंदी पे आई और बुलंदी पे आके आवाज दी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम लोग कोई मुसलमान नहीं थे? क्या तुम लोग कोई मुसलमान नहीं? कोई आवाज नहीं आई। इस आखिरी लम्हे में भी ज़ैनब बिन्त अली उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जब कोई आवाज नहीं आई तो जनाब ज़ैनब जानती थी तुम्हारे साथ क्या है। कूफे में जनाब ज़ैनब ने पूरे 4 साल जिंदगी के गुजारे थे, मालूम था कि उम्र साथ क्या था पहले, लेकिन उम्र साथ को मुखातब करके उम्र साथ तू देख रहा है मेरा माजरा जिना हो रहा है। रावी का जुमला ये तमाम मकादम में कि जब ये जुमला सुना उम्र साथ ने, उसने अपना रुख मोड़ लिया, और जब उसने अपना रुख मोड़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे, आंसू गिर रहे थे, क्योंकि सब कुछ जान रहा था। ज़ैनब की ये बेकसी, ज़ैनब की ये बेबसी, जनाब ज़ैनब फरियादें बुलंद करती रही। उधर से हुसैन इब्न अली है, मेरी बहन ज़ैनब, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, ऐ बहन खैमे में जाओ। इधर ज़ैनब खैमे में आई, उधर वो मंजर बयान हो रहा सख्त अजीजों, जमीन को ज़लज़ला आना शुरू हुआ, आसमानों से खून की बारिश। ज़ैनब ने आवाज दिया, बेटा सैयद सज्जाद, देखो क़यामत तो नहीं आ रही है। अब जुदा पर्दा उठा देखा बाबा के सर गिरने की तैयारी, शुक्र आगे बढ़ा हुआ है, जश्न मनाया जा रहा है। आवाज दिए सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। ज़ैनब अपने भाई से मुसलमानों को परेशानियां दूर फरमा, जो जुल्म का साया न बढ़ा रहा है